إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزا ہم اس کی ہم بیان کرتے ہیں مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں مجھ سے توبہ کرتے ہیں مجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی ایسی ہم بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل مسلدھار ہو اور اس کے بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے بے پناہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آلہ وصحبہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اپنی آغوش میں پالے ہیں پیامبر اس نے اپنی آغوش میں پالے ہیں پیامبر اس نے باعث فخر ہے اقصیٰ سے محبت کرنا محترم حاضرین ہمارے خطاب کو عنوان ہوئی گزشتہ جمعہ والا فلسطین بیت المقدس کی اہمیت و فضیلت اور حالات حاضرہ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ صفوں کو درست کر لیں آگے کی طرف آ جائیں تاکہ آنے والوں کو صفے لانگنا نہ پڑے اور جمعہ کی فضیلت اور جمعہ میں جو غیر شرعی عمل غیر افضل عمل ہو جاتی ہے اس سے محفوظ ہے بیت المقدس کی فضیلت کے تعلق سے پچھلے خطبے میں آپ نے سماعت فرمایا تھا بے شمار فضائل ہیں بیت المقدس کے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لے گیا مسجد الحرام سے مسجد الاقصی اور جس کے اعتراف میں اللہ رب العالمین نے برکتیں رکھی ہیں تو بیت المقدس کے تعلق سے حالات حاضرہ کو سمجھنے کے لیے فضائل سے زیادہ اہمیت اگر کسی چیز کی ابھی ہے تو وہاں پر ہونے والے شر فتنے اور سازشوں کیونکہ منہج سلف
کہ صحابہ اکرام خیر سے زیادہ شر پر نظر رکھتے تھے. کہیں خیر میں شر میں مبتلا ہو جائے اور خیر سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. تو توحید والے اگر ہم بن گئے ہیں تو شرک اور شرک کے چور دروازے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ورنہ کب شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، توحید جیسی دولت نعمت سے محروم ہو جائیں گے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوگا. تو آج بیت المقدس کی فضیلت کو جان لیں گے، سمجھ لیں گے، کوششیں کر لیں گے، دعائیں کر لیں گے، لیکن اگر وہاں ہونے والے شر فتنے سازشوں کو نہیں سمجھیں گے، نہیں بھاپ پائیں گے، تو ایک دن ان سازشوں فتنوں میں ہم بھی مبتلا ہو جائیں گے، اور ہو رہے ہیں. آج امت مسلمہ کا بڑا طبقہ ان سازشوں میں مبتلا ہے. اور وہ کیا سازش ہے محترم حاضرین؟ مقبول بن ہادی حفظہ اللہ، سعودی عرب کے یمن کے غالباً ایک بہت بڑے محدث عالم دین گزرے ہیں. ان کا ایک قول ہے، تاریخ گواہ ہے کہ روافض نے مسلمانوں کے سامنے، اہل سنت کے سامنے کبھی نظر اٹھانے کی جرت نہیں کی. 1400 سال کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو روافض اہل سنت کے سامنے کبھی نظر اٹھانے کی جرت اور کوشش نہیں کر پائے، لیکن آج اٹھاتے ہیں، آج اٹھا رہے ہیں. یہاں تک کہ جماعت المسلمین جیسی منحوس جماعت وجود میں آئی، جسے ہم اخوانی جماعت کہتے ہیں. جماعت المسلمین جیسی منحوس جماعت وجود میں آئی اور اس نے روافض کو سراہا، ان کی تعریفیں کی، ان کو پروموٹ کیا، یہاں تک کہ روافض اتنا خوش ہوئے ان سے کہ ان کی خوشی اترانے کے لائق ہو گئی، اترانے لگے اس خوشی کو. یہ اخوان المسلمین کے فتنوں، شر اور روافض سے دوستی کا نتیجہ ہے. آج جو فلسطین کے حالات ہیں، یا یمن کے حالات ہیں، یا شام کے حالات ہیں، یا افغانستان، عراق، ایران کے حالات ہیں، ایران تو نہیں، افغانستان، عراق، جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ اس منحوس اخوان المسلمین جماعت کی شیعہ روافض سے دوستی کا نتیجہ ہے. کہ کہیں پر بھی کوئی حادثہ ہوگا تو وہ اہل سنت کے بجائے روافض سے دوستی نبھائیں گے، اور وہ یہود سے دشمنی کا اظہار کریں گے، ایسا باور کرائیں گے کہ یہود کے سب سے بڑے دشمن یہی ہیں، لیکن اصل میں یہ ناٹک باز ہے، ڈھونگی ہیں، اصل میں یہ اہل سنت کے دشمن ہیں. تمہیداً یہ بات میں نے ابھی کی ہے، آگے بات آئے گی انشاءاللہ. ان باتوں کو ذہن نشین رکھیے گا، آپ کو آج کے حالات حاضرہ کے بارے میں سمجھ میں آئے گا. اس سے پہلے بیت المقدس کی فضیلت پر کچھ احادیث، کچھ باتوں کا تذکرہ ہو جائے، تاکہ جو مسلمانوں کے دلوں سے بیت المقدس کی محبت، رغبت، چاہت نکل چکی ہے، وہ جذبہ، وہ احساس پھر سے ہمارے دل میں پیدا ہو. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا، عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جنت میں انبیاء جائیں گے، ثم، پھر اس کے بعد کہا اس کے بعد شہداء جائیں گے، شہید. شہیدوں کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے محترم حاضرین، شہادت کا کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد جنت میں شہید جائیں. اب چونکہ یہ خیر ہے، خیر کے تعلق سے صحابہ اکرام کا دل کبھی بھرتا ہی نہیں تھا، اور صرف اس لیے نہیں کہ وہ خیر کے بارے میں جان لیں اور یہ سوچ کر کہ میں سارا علم حاصل کر لوں، بڑا علم والا کہلاؤں، نہیں، اس نیت سے کبھی علم حاصل نہیں کرتے، بلکہ عمل کرنے کی نیت سے کرتے. جو خیر انہیں مل جائے اس کے مطابق وہ عمل کر لے. بولے اچھا پہلے انبیاء جائیں گے، پھر شہداء جائیں گے، اچھا اس کے بعد کون جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرام کے مؤذن، پھر اس کے بعد بیت المقدس کے مؤذن، پھر اس کے بعد میری اس مسجد کے مؤذن،
پھر اس کے بعد تمام مساجدوں کے مؤذن اپنے اعمال کے مطابق. اس کی صحت پہ تھوڑا کلام. کیوں؟ کیونکہ انبیاء جنت میں جائیں گے اس پر کسی کا اختلاف نہیں. شہداء جنت میں جائیں گے اس پر کسی کا اختلاف نہیں. مؤذن کی جب بات آئی تو تھوڑا تجسس پیدا ہوتا ہے. اس حدیث پر صحت صلت پر کلام ہے لیکن فضائل کے اعتبار سے بیان کی جا سکتی. تو بیت المقدس کی فضیلت اس میں کیا بتائی گئی محترم حاضرین؟ کہ جنتیوں میں جو مؤذن جائیں گے پہلے مسجد الحرام کی، اس کے بعد مسجد الاقصی. اس کی اہمیت و فضیلت یہ ہے محترم حاضرین کہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کے اعتراف میں نیک صالح لوگوں کو جمع کروں گا. اتنے مظالم اٹھائے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے گھرے ہوئے، کھانا نہیں، پانی نہیں، چھپنے کے لیے گھر نہیں، لیکن ان کی زبانوں پر اللہ اکبر کا نعرہ، اللہ اکبر کے کلمات، اللہ اکبر کی صدائیں. ان کی عورتوں کے آنکھوں پر، جسموں پر برقعے ہیں، باپردہ ہے. یہ نیک اور صالح لوگوں کی علامتیں. یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر بھی عورتیں بے پردہ گھوم رہی. یہاں کے مسلمانوں کو تو یہ حال ہے کہ سحری کر کے اگر آپ روڈ سے مسجد کی طرف آئیں گے تو سحری کرنے کے بعد یہاں کی عورتیں بے پردہ چہل قدمی کرتی ہیں، سیر و تفریح پہ نکلتی ہے. پتہ چلا خیر و برکت سے محروم ہے. تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ میں مسجد الاقصی کے اعتراف میں نیک اور صالح لوگوں کو جمع کروں گا. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی بڑی جماعت کہاں پر آئی؟ 70,000 انبیاء علیہ السلام کی طرح. بیت المقدس اور شام کے تعلق سے ایک چیز سمجھیے، بعض لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں. فلسطین جو ہے وہ شام کا ہی علاقہ ہے. تو کبھی آپ کو 2 حدیثیں ایسی ملے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اور بھلائی کی باتیں شام کے تعلق سے بیان کی ہے اور خیر اور بھلائی کی باتیں فلسطین کے تعلق سے بیان کی ہے، تو ان 2 باتوں کو الگ مت سمجھیے گا. کیوں؟ کیونکہ آج کے حالات کے اعتبار سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ فلسطین ایک الگ ملک ریاست ہے اور شام ایک الگ ہے، حالانکہ تاریخی اعتبار سے وہ شام کا ہی حصہ ہے. تو جو فضیلت شام کے تعلق سے آئے گی وہ فضیلت کس کے تعلق سے ہو جائے گی؟ بیت المقدس کے تعلق، فلسطین کے تعلق سے. تو آپ دیکھیں گے انبیاء علیہ السلام کی جماعت، صحابہ اکرام کی جماعت میں بڑے بڑے صحابہ، صفیہ بنت حی ام المومنین بھی وہاں جا کر سکونت اختیار کی. معاذ بن جبل، حضرت بلال، بڑے بڑے صحابہ کہاں گئے؟ فلسطین. فلسطین کے پاس، فلسطین میں رہنے کی چاہت آرزو ان کے دلوں میں تھی. بڑے بڑے تابعین بھی. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی موت کی آرزو، اپنی موت کی تمنا کہاں پر کے لیے کی؟ بیت المقدس کے لیے. یہ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں واقعہ تو سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے رب العالمین نے ملک الموت کو بھیجا انسانی شکل میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھوسا مارا، اس کی آنکھ پھوڑ دی. اس سے جا کے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، ایسے بندے کی روح قبض کرنے کیوں بھیجتا ہے جسے موت پسند نہیں، جو جینا چاہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ موسیٰ سے کہو ایک بچڑے پر ہاتھ رکھو، اس کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے برابر 1 سال کے مطابق تم کو عمر دے دی جائے گی. تو بولے اس کے بعد پھر مرنا ہے، اس کے بعد تمہیں موت پھر آنا ہے. تو کہا اے اللہ رب العالمین مجھے ابھی موت قبول ہے، مگر شرط کیا رکھی کہ مجھے بیت المقدس سے اتنا قریب کر دیا جائے، ایک پتھر پھینکنے کی دوری تک. یہ محبت، یہ رغبت، یہ چاہت، یہ احساس اہل سنت میں بیت المقدس کے تعلق سے تھے، جو آج ہم مسلمانوں میں سے ختم ہوتے دکھائی دے. بے رغبتی صاف طور سے ظاہر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ گزر رہے تھے تو کہا اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں دکھاتا کہ کس لال ٹیلے کے نیچے موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. اللہ رب العالمین نے اس سرزمین کی قسم کھائی ہے. اللہ رب العالمین عظیم چیزوں کی قسم کھاتا ہے نا، والتین والزیتون. انجیر کی کہاں کی فصل ہے؟
شام و زیتون فلسطین کی. اب اس سے یہ لوگ سمجھتے تھے کہ فلسطین الگ ہے اور شام الگ ہے. شام کا ہی وہ علاقہ ہے. یہ تو حالات بعد میں ہوئے, سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اور انگریزوں نے تقسیم کیے فلسطین کو اور ان کو بہت ساری کنٹریاں بنا دی, اس میں اسرائیل کو لا کے بسا دیا, ورنہ یہ شام کا ہی علاقہ. تو اللہ رب العالمین جس کی قسم کھا رہا ہے اس جگہ کی کیا اہمیت اور فضیلت ہوگی. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي مُنَادٍ مِّن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا جب قریب کی جگہ سے ایک پکارنے والا پکارے گا, یعنی سور پھونکا جائے گا. قیامت برپا ہونے سے پہلے ایک علامت بتائی گئی ہے سور پھونکنے کی. تو وہ سور کہاں سے پھونکا جائے گا؟ بیت المقدس سے. وہ قریب کی جگہ کون سی ہے؟ بیت المقدس. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بشارت دے دی ہے, لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, میری امت کا ایک طائفہ قیامت حق پر رہے گا, نقصان پہنچانے والے اس تک نقصان نہیں پہنچا سکتے. صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے, کہاں کے ہوں گے؟ کہا اہل شام, بیت المقدس, فلسطین کے لوگ. یعنی ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا اگرچہ ان سے دور ہو جائے, اگرچہ ان کا مخالف ہو جائے. یہ چیز بیت المقدس فلسطین کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے محترم حاضرین. شام کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہے کہ شام کے لوگوں کے تعلق سے جو لوگوں کا آج جو انجینئر جیسے بھکتوں نے جو چیز کھلا کر رکھی اہل شام کے تعلق سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر شام کے کھاتے ہیں. پر یہ بھی فرمایا ہے کہ کچھ وقت کے لیے وہاں کے لوگ مغلوب ہو جائیں. کچھ چیزیں ایسی ہوگی کہ کچھ وقت کے لیے, ایسا نہیں کہ ہمیشہ غالب رہیں گے, کبھی مغلوب بھی ہو جائیں گے. فلسطین کی اہمیت کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کہاں قتل کریں گے؟ بیت المقدس. یہ توحید کی آماج گاہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امامت کہاں فرمائی؟ بیت المقدس. یہ توحید کا گڑھ ہے, یہاں سے توحید کی شعائیں پھوٹی. بے شمار بیت المقدس کی فضیلت ہے محترم حاضرین. یہ فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جیسے مسجد حرم, جیسے مسجد نبوی کی محبت عقیدت ہے, بیت المقدس کی بھی وہ پیدا ہو جائے. اس کی ایک فضیلت میں حدیث بیان کی جاتی ہے, وہ آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ 3 مساجد کا سفر کرنا جائز ہے ثواب کی نیت سے. اور وہ کون سی ہے؟ مسجد حرم, مسجد نبوی اور بیت المقدس. اس کے سوا کسی اور جگہ کا سفر ثواب کی نیت سے کرنا شرک ہو جائے. یہ بھی بیت المقدس کی فضیلت پر بہت بڑی دلیل ہے محترم. لیکن آتے ہیں حالات حاضرہ کی طرف. جیسا کہ یہود کی پلاننگ ہے کہ بیت المقدس کو ڈھایا جائے یا ہیکل سلیمانی بنائے گا, اور انہیں دو چیز تو مل چکی ہے, ایک تابوت سکینہ و صندوق اور دوسرا لال گائے. اب ان کا تیسرا مشن باقی ہے ہیکل سلیمانی. یہ بن جائے ان کے 12ویں امام تشریف لائیں. 12ویں امام کون ہے؟ دجال. ہیکل سلیمانی کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہیکل سلیمانی اس کوئی مندر ہوگا, کوئی بت خانہ ہوگا. ہیکل سلیمانی اس مسجد کو کہتے ہیں جو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی تھی, یا یہ کہیے کہ جس کی تجدید کی تھی. اصل میں مسجد حرم اور بیت المقدس یہ دونوں مسجدوں کی بنیاد رکھنے والے آدم علیہ السلام ہیں. ان کی تعمیر کی شروعات کرنے والے آدم علیہ السلام ہیں. لیکن وقت گزرتا گیا, صدیاں گزر گئی, ان کے نام و نشان مٹ گئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پھر سے ان کو تعمیر کرنے کے لیے جو نشانات تھے ان تک پہنچایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مسجد حرم تعمیر کی گئی.
حضرت آدم نے اور بیت المقدس. تو ان دونوں کی پھر بنیاد تجدید کس نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تو تعمیر کر دیا, لیکن وہ تعمیر نہیں ہو پایا, وہ سلسلہ چلا داؤد علیہ السلام تک آیا. داؤد علیہ السلام نے اس کی کوششیں کی, پھر بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. پھر آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام آئے اور انہوں نے اس کی تعمیر مکمل کی. تو ہیکل سلیمانی کے تعلق سے مسئلے کو سمجھ لیے, یہ کوئی بت خانہ نہیں ہے, یہ کوئی عبادت گاہ نہیں ہے, یعنی مشرکوں کی کوئی عبادت گاہ مندر نہیں ہے, بلکہ یہ مسجد ہی ہے. مسجد کا دوسرا نام ہے. ہاں, اس میں بہت سارے اختلافات ہو چکے ہیں. تاریخ کے اعتبار سے 2 بار ڈھایا گیا ہے, تو بعض لوگ بولتے نہیں بیت المقدس یہاں تھا, ہیکل سلیمانی یہاں ہے, یا مسجد اقصی یہاں ہے, ہیکل سلیمانی کی وہ جگہ ہے جگہ وہ اطراف میں ہی آس پاس. دیوار گریہ جو ہے وہ ایک دیوار بچی ہوئی ہے جو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی تھی, تو وہ مسجد اقصی سے دور ہے. تو اس میں اختلاف ہے کہ مسجد اقصی یہ ہے اور ہیکل سلیمانی کی جگہ یہ ہے. تو یہ خدشہ, یہ اندیشہ جو لوگوں کو ہے کہ قیامت سے پہلے جس طرح خانہ کعبہ کو ایک حبشی آ کے ڈھا دے گا, بیت المقدس کو بھی ڈھایا جائے گا. بعض لوگوں نے اس طرح کے بیانات دیے, واللہ عالم, ہمارے علم میں تو نہیں, کیونکہ حدیث نے بات بتائی ہے کہ بیت اللہ کو ایک حبشی ڈھائے گا, لیکن حدیث میں کہیں یہ نہیں آیا کہ بیت المقدس ڈھایا جائے گا. ہو سکتا ہے اس کے آس پاس وہ طاقت میں, پاور میں رہ کر ہیکل سلیمانی واپس بنا لے, ہو سکتا ہے, یا ڈھا بھی دے, ہو سکتا ہے, یقینی بات نہیں ہے. لیکن احادیث میں یہ بات کہیں نہیں آئی کہ بیت المقدس شہید کیا جائے گا یا ڈھایا جائے گا. آج بہت سارے لوگ کیا باور کرانے میں لگے ہیں, یہ وہی اخوان المسلمین جیسی منحوس جماعت, آرگنائزیشن کا منہج ہے جو مسلمانوں میں پھیل چکا ہے. اس مسئلے کے تعلق سے ابھی کے حالات میں آپ تمام حضرات نے کیا دیکھا اور سنا سمجھا ہوگا, اس کا مفہوم میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ جو بیت المقدس کا, فلسطین کا بھی جو مسئلہ چل رہا ہے, یہ عرب کا علاقائی مسئلہ ہے. اس لیے یہ منحوس جماعت اور اس منحوس جماعت کے منہج پہ چلنے والے کچھ بھولے بھالے نا سمجھ لوگ, جب مسئلہ فلسطین کا آئے گا سعودی عرب کو ٹارگٹ کریں, جب مسئلہ فلسطین کا آئے گا سعودی عرب کو بولیں گے, ایران کو ہیرو بنائیں گے. ارے ایران کا تمہیں شیعہ رافضیوں کا عقیدہ بیت المقدس کے تعلق سے معلوم ہے؟ ایسا وہ ڈاکٹر اسرار احمد اور اس طرح کے اخوانی لوگ, اخوان المسلمین کسے کہتے ہیں؟ یہاں کی جماعت اسلامی پوری دنیا میں قطب شاہ کر کے جو ہے اس میں فالوور, اس سوچ کو رکھنے والے لوگوں کو اخوانی کہتے ہیں. مولانا مودودی کے ماننے والوں کو اخوانی کہتے ہیں. شیعوں کا عقیدہ ہی نہیں معلوم بیت المقدس کے تعلق سے, اور ایران کو ہیرو بناتے ہیں. جہالت میں عیسائیوں کو ہرا دیا. شیعوں کا عقیدہ کیا ہے معلوم ہے؟ کہ بیت المقدس اس دنیا میں ہے ہی نہیں. بیت المقدس آسمان میں ہے. اس لیے کوئی توے پر بیٹھ کر بھی اگر بولے کہ ایران بیت المقدس کا دفاع کر رہا ہے, فلسطین کا دفاع کر رہا ہے, تو سمجھ جانا وہ توے کے نیچے جو چولہا ہے وہ بند ہے, وہ توا ٹھنڈا ہے. ایران کبھی اس کا دفاع نہیں کر سکتا, کیونکہ 1987 میں تو بیت المقدس پہ خود ایران نے حملہ کیا. جو بیت المقدس پہ حملہ کرے وہ بیت المقدس کا دفاع کرے گا, اور جس کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ یہ بیت المقدس ہے وہ دفاع کرنے کیوں جائے گا؟ ان 6 مہینے کے حالات میں جتنے لوگ ایران کو ہیرو بناتے, شیعہ روافظ کے دوست بنے ہوئے, ان کے منہج پہ چلتے ہیں, وہ ذرا بتائیں کب ایران نے فلسطینیوں کی مظلوم فلسطینیوں کی مدد کیا؟ کون سا ان کو کھانا پانی پہنچایا؟ کون سا ان کے لیے گھروں کی تعمیر کی؟ جو بلڈنگوں کو آپ مسمار ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو, جو کوارٹرز کو, وہ بنانے والا کون ہے؟ سعودی عرب ہے. سب سے زیادہ مدد کرنے والا. پچھلے خطبے میں حدیث بیان کی گئی تھی, ام المومنین نے پوچھا تھا, اے اللہ کے نبی, اگر بیت المقدس کی اہمیت و فضیلت ہے, اور اگر میں وہاں نماز پڑھنا چاہوں اور اس کی استطاعت نہیں رکھتی تو کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر تیل بھیج دو.
تاکہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے والوں کو روشنی مل جائے، رات کے وقت وہ مسجد کی طرف چل کر آئے۔ تو فضیلت کاہے کے لیے ہے؟ بیت المقدس کی مدد کرنے کے لیے۔ لیکن آج بیت المقدس کی مدد کون کر رہا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ ارے اس پر قبضہ ہی یہودیوں اسرائیلیوں کا ہے، تو تم تیل اس مسجد میں پہنچاؤ گے کیسے؟ پہنچا سکتے ہو کیا؟ نہیں۔ تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ ہاں اتنا کر سکتے ہو کہ بیت المقدس کے اطراف میں جو لوگ رہ رہے ہیں، جو مسلمان رہ رہے ہیں، جو اہل سنت رہ رہے ہیں، ان کو ایسی فیسلٹیاں دو، ایسا ان کے ساتھ معاشی تعاون کرو کہ وہ وہاں رہتے ہوئے وہاں جا کر نماز پڑھ سکے، بیت المقدس کو آباد کر سکے۔ وہ کام کرتا ہے سعودی عرب، آج نہیں 70 سالوں سے کر رہا ہے۔ بڑی بڑی کالونیاں، لیٹسٹ کالونیاں، اربوں خربوں ریال خرچ کرتا ہے۔ کھانے کے لیے کتنی چیزیں ان کے لیے بھیجی جاتی ہیں معلوم ہے؟ رمضان المبارک میں کتنا صدقہ، کتنا فطرہ، زکوٰۃ، خیرات، جو بھی تعاون نکلتا ہے رمضان کا، وہ کتنا بھیجا جاتا ہے آپ کو معلوم؟ لیکن ہم وہی باتیں کرتے ہیں جو شیعہ روافض کے دوست اخوان المسلمین کا لٹریچر سنتے سناتے پڑھتے ہیں، وہ بولتے تھے۔ یہ منکرین حدیث یہ سب شیعہ روافض کے دوست ہیں۔ ان ظالموں نے ایک نیا موقف ابھی اپنایا ہے کہ بھائی بیت المقدس پر حق یہودیوں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ کہ دیکھو تم نے اپنا منہ بیت المقدس سے مسجد حرم کی طرف کر لیا تو اب تمہارا حق ختم ہو گیا۔ اور اگر نہیں مانتے تو چلو دنیا کے امن کے لیے کم سے کم ان کو، بھائی یہودی بھی انبیاء کو ماننے والے، یہودی بھی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے دشمن ہیں۔ اس سے پہلے کہ انبیاء کو مانتے تھے تو کہ دیکھو انبیاء کو تو مانتے ہیں، ہیکل سلیمانی کو مانتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو آؤ دنیا کے امن کے لیے کیوں نہ ان کو ایک عبادت گاہ دے دی جائے۔ سوال یہ آئے گا کہ یہودی کب سے بیت المقدس کا دفاع کرنے لگے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر، نوح علیہ السلام سے لے کر، یا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر، جب یہودیوں اور عیسائیوں کی دو برانچیں بنی۔ کوئی ایک مثال دے دو موسیٰ علیہ السلام سے لے کے آج تک کہ یہودیوں نے بیت المقدس کا دفاع کیا۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے کہہ دیا تھا اس بیت المقدس کا دفاع آپ اور آپ کا رب کرے گا۔ جیسے جب ابراہ کا لشکر بیت اللہ پہ حملہ کرنے آیا تھا تو کیا کہہ دیا گیا تھا؟ جس کا گھر ہے وہ بچا لے گا۔ تو ایسے بیت المقدس کے تعلق سے بھی یہودی کہہ چکے ہیں۔ تو آج کا مسلمان کس منہ سے کہتا ہے؟ ایسی بےہودہ، ایسی بے عقلی والی باتیں صرف شیعہ روافض کے منہج کو سیکھ کر چلنے والے۔ اب دیکھیے بات کیا ہے کہ شیعہ روافض اگر کوئی بات بولے گا، کوئی مسلمان اس پہ کان دھرے گا؟ کون دھرے گا؟ تو انہیں ایک آرگنائزیشن ایسی چاہیے جو مسلمانوں میں گھس کے کام کرے، جو مسلمان بن کر رہے، تب تو مسلمان بات سنے گا۔ کوئی شیعہ کوئی بات کہے گا آپ سنو گے، کوئی رافضی کوئی بات کہے گا آپ سنو گے؟ تو شیطان حق کا لبادہ اوڑھ کر آئے گا نا۔ تو وہ کام آج سب سے خوبصورت انداز میں اگر کوئی کرتا ہے وہ اخوان المسلمین، جماعت اسلامی جیسی آرگنائزیشنیں کر رہی ہے۔ ان کے لٹریچر میں آپ دیکھ لو، وہ صرف سعودی عرب کی دشمنی، اہل سنت کی دشمنی کا تذکرہ کریں گے۔ کوئی بھی حادثہ ہو جائے، کوئی بھی واقعہ ہو جائے، بلیم سعودی عرب کو کرے۔ تو یہودی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا ہم اس کا دفاع نہیں کریں گے، تو آپ کس منہ سے ان کو بیت المقدس دے رہے ہو؟ اچھا ایک اعتراض اور کرتے ہیں کہ دیکھو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے نماز پڑھی، اور پھر منہ کس طرف کیا؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ یہ بات سب کو معلوم ہے، لیکن اس میں جو اعتراض ہے نا محترم حاضرین، وہ اعتراض اگر ایک عام فہم آدمی کے سامنے کیا جائے گا تو وہ بھی تھوڑی دیر سوچنے میں مجبور ہو جائے گا۔ اور یہ مسائل، یہ ایک پیغام ہے کہ حالات ایسے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اپنا منہ پھیر لو مسجد حرم کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ کو حالات معلوم نہیں تھے؟
کہ جب میں یہ حکم دوں گا تو یہ جو مخالف یہود و عیسائی جو ابھی اتراتے ہیں، پہلے اتراتے تھے کہ دیکھو ان کا آخری نبی بھی ہمارے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے. اس سے پہلے سارے نبی کی طرف پڑھتے تھے بیت اللہ کی طرف. انہوں نے ایک مزید اعتراض کیا ہے، معلوم ہے کہ بیت المقدس اس میں ایک بھی بت نہیں ہے، اور یہ خانہ کعبہ جس میں بت رکھے ہیں یہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. کیسا اعتراض ہوگا اس زمانے میں محترم حضرت. ویسے لوگ رہتے ہیں آپ کے فیصلوں پر اعتراض کریں گے، اور اتنے خطرناک اعتراض کہ جس کی بات، جس کی جڑ شرک تک جاتی ہو. سادہ فہم آدمی سیقول السفہاء، اللہ رب العالمین نے کیا کہہ دیا؟ ہاں معلوم ہے ایسے نادان لوگ آئیں گے جو اعتراض کریں گے، ما واللہ، اعتراض کریں گے. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بیوقوف کہا ہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے اس گھر کی طرف رخ کرنے کا حکم کیوں دیا جس میں بت رکھے ہوئے تھے 350؟ یا پہلے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اس بیت اللہ سے منہ موڑ کر بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس میں کیا حکمت تھی، کیا تعلیم تھی؟ کیونکہ ایک عقیدہ اس زمانے کے لوگوں میں یہ بھی پایا جانے لگا تھا محترم حاضرین کہ لوگ بیت اللہ کی عبادت کرنے لگے تھے، بیت المقدس کی عبادت کرنے لگے تھے. اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اور اس کی عبادت کرنا یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو اللہ رب العالمین نے بیت اللہ سے منہ موڑ کر بیت المقدس کی طرف کیا تاکہ ادھر والوں کی آزمائش ہو جائے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں یا بیت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر ادھر سے منہ موڑ کر اس طرف منہ اس لیے کیا کہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں یا صرف ظاہری طور کلمے پڑھتے ہیں. تو یہ مومنوں کی آزمائش کے لیے تھا، یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا. ایسے بے عقل موجود ہو گئے جو بیت اللہ کو اٹھا کر یہودیوں کو دے دیتے. جس مذہب کو اللہ رب العالمین منسوخ کر دے، پوری دنیا کے انسان مل کر اس مذہب کو رائج کر سکتے ہیں کیا؟ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن سے پہلے ساری آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا. توریت منسوخ ہو گئی کیونکہ آج کے عقل پسند اخوان المسلمین والے مل کر اس کو رائج کر سکتے ہیں، اس کو آسمانی کتاب کا درجہ دے سکتے ہیں. اس کو اللہ رب العالمین نے جب توریت کو منسوخ کیا تو اس سے ان کے جو یہودیوں کے سارے مذہبی شعار تھے سب منسوخ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی امامت بھی منسوخ ہو گئی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم ایایا فرحبون. اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی ہے، اور نبھاؤ اپنے وعدے کو، ہم اپنا عہد نبھائیں گے اور صرف مجھ سے ڈرتے رہو. اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں سورہ بقرہ میں کیا وعدہ کیا کہ اگر تم اپنا وعدہ نبھاؤ گے تب میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا، اور مجھ سے ڈرو. یہودی اللہ سے ڈرے، یہودی نے اللہ کا وعدہ نبھایا. موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا وہ گھر اللہ کا ہے، وہ بچائے گا، آپ بچاؤ گے، ہمیں کیا. جب وہ اپنے وعدے سے مکر گئے اللہ رب العالمین نے ان کے مذہب کو منسوخ کر دیا، ان کی امامت کو منسوخ کر دیا. 2000 سال سے وہ صرف مارے مارے پھر رہے تھے. اللہ تعالیٰ جس پر لعنت کر دے، 2000 سال کی ذلت انہوں نے برداشت کی ہے. پوری دنیا میں عیسائیوں نے ان پر اتنا ظلم کیا ہے، اور کس منہ سے کہتے ہیں کہ بھیا یہ ان کو دے دو. تھوڑا بھی منہج سلف نہیں پڑے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب بیت المقدس کی چابیاں دی گئی تو وہ چابیاں یہودیوں نے دی تھی کہ عیسائیوں نے دی تھی؟ عیسائیوں نے دی تھی. تو بیت المقدس یہودیوں کو کیوں دیا جائے بھائی؟ عیسائیوں کو کیوں نہیں دیا جائے؟ ان کے لیے بھی تو عظیم جگہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے، وہ بھی تو اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ بھی تو نبی کو ماننے والے ہیں. تو یہ اخوان المسلمین جیسی منحوس جماعت جو روافض کی دوست ہے اور صرف مسلمانوں اہل سنت سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، یہ کہیں پر بھی شیعہ روافض سے دشمنی کا اظہار نہیں کریں گے، اہل سنت سے ہی کریں گے. یہ پورا مسئلہ آج جو فلسطین کا ہم دیکھ رہے ہیں محترم حاضرین، یہ منہج سلف سے محرومی کا نتیجہ ہے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب بیت المقدس کی چابیاں دی گئی، جبکہ حضرت عمر کی فوج خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر وہاں موجود ہے فتح کرنے کے لیے، لیکن عیسائیوں نے کیا گیم چلا؟ بولے نہیں، اس کی چابیاں تو ہم آپ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، آپ کے خلیفہ کے ہاتھ میں دیں گے، انہیں بلاؤ، سامنے بولا روبرو دیں گے۔ حضرت عمر سفر کر کے بیت المقدس گئے اور چابیاں لی۔ چابیاں لینے کے بعد حضرت عمر نے ایک وعدہ، ایک عہد کیا کہ جو بھی عیسائی لوگ یہاں موجود ہیں ان کے مال جائیداد اہل و عیال ان کے مذہبی شاعر سب جیسے کہ ویسے رہیں گے، کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا، کسی کو ستایا مارا نہیں جائے گا۔ لیکن ساتھ میں ایک بات کہی کہ حضرت عمر یہ ہے منہج سلف، اس سے امت مسلمہ جیسے ہی ہٹی، یہ آج فلسطین کا مسئلہ، یہ ان پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہمارے سامنے، اتنی فیسلٹیاں عیسائیوں کو حضرت عمر نے دی کہ تمہارے مال، تمہاری جائیدادیں، تمہارے اہل و عیال سب یہاں رہیں گے، تمہارے مذہبی شاعر سب جیسے کہ ویسے چلتے رہیں گے، ہاں ایک شرط، اس سرزمین پر کسی یہودی کو بسنے نہیں دیا جائے گا۔ پوری کوشش سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، ارے مظلوم ہے، ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو مار دیا، یہ سب کہانی ہے۔ ہٹلر کو ولن بنانے کے لیے اور ان یہودیوں کو فلسطین میں لا کر بسانے کے لیے یہ سب بڑی بڑی کہانیاں بنی گئی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہودیوں کو ظلم نہیں ہوا، لیکن ہر چیز میں مبالغہ آ گیا ہے، ہر چیز میں غلو آ گیا ہے، اس کو جب تک بڑا چڑھا کر نہیں بتائیں گے تب تک وہ بات بنتی نہیں۔ انہیں بھیک مانگتے ہوئے ان کے بچوں کو اس طرح ایسا ماحول بنایا گیا کہ فلسطین والوں کے دلوں میں ہمدردی جاگ گئی، ارے کہاں جائیں گے، کہہ رہے ٹھیک ہے بس منہج سلف سے ہٹے اور یہ سارا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر جو عہد پر قائم رہتے، نہیں کسی یہودی کو یہاں بسنے نہیں دیا جائے گا، یہ مسئلہ بنتا ہی نہیں۔ بیت المقدس کی فضیلت محترم حاضرین، وہاں پر لوگ شہادتوں کے لیے وہاں مرنے کی تمنا آرزو کرتے تھے، آج لوگ وہاں شہید ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں شور واویلا مچ رہا ہے، تو کیا واقعی ان کی شہادت پہ واویلا مچ رہا ہے؟ نہیں، صرف اسلام مسلمان اہل سنت سے دشمنی کے لیے واویلا مچایا جا رہا ہے۔ ارے وہ زمین ایسی ہے کہ وہاں مرنے کے لیے، وہاں شہادت پانے کے لیے ایک مسلمان آرزو تمنا رکھتا ہے، وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے وہاں موت آ جائے، اور وہ مرنے پہ افسوس کرے گا وہاں کا مسلمان۔ لیکن یہ اس کے بہانے ٹارگیٹ کس کو کیا جاتا ہے؟ ساری مسلم کنٹریوں کو۔ ایک وہ چل رہا ہوگا نا کہ وہ ابھی ادھر سے پھلجھڑی چھوڑ دیا ایران نے، وہ ناٹک گیم ہے پورے، تو بولے 56 بہنوں کا ایک بھائی ہے، 56 بہنوں کا ایک بھائی بنا دیے۔ بھائی ابھی میں خطبے میں کھڑا ہوں، بات تھوڑی سخت بول دوں گا، خراب لگے گا، کہ مرد عورت کے درمیان ایک تیسری نسل بھی ہوتی ہے، وہ بھی تو ہو سکتا ہے، اس کی طرف سوچ کیوں نہیں جاتی؟ تو یہ فلسطین کے حالات کو اس طرح سازش کر کے رچا گیا ہے محترم حاضرین، کہ ان کو معلوم ہے اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، یہ زمین و خیر و برکت کی ہے، یہاں کے لوگوں کو، ان کے خلاف ہونے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، پہنچائے گا بھی تو تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے، مغلوب ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے۔ اچھا کیوں مغلوب ہوں گے؟ یہودی جنگ جیتتے تھے، کس بنا پر جیتتے تھے پتہ ہے؟ تابوت سکینہ وہ سامنے رکھتے تھے، وہ جو صندوق ہے نا، وہ اتنا بابرکت صندوق تھا کہ وہ جب بھی جنگ لڑتے تھے تو اس صندوق کو آگے رکھ کے جنگ لڑتے تھے جو ان کو فتح ملتی تھی۔ تو چیزیں بابرکت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تو پھر وہ چھین بھی لی جاتی ہے۔ نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، شکر گزاری پر ناشکری کیے تو نعمتیں چھیننا بھی جانتا ہے۔ یہودیوں کو اتنی نعمتیں دیا، لیکن نافرمانی کو اترے، اللہ رب العالمین نے ان پر ظالم بادشاہ طالوت کو مسلط کیا، اس نے وہ صندوق ان سے چھین لیا۔ نافرمانی کیے، جس صندوق سے فتح ملتی تھی، بابرکت تھا، نافرمانی کی وجہ سے چھین لیا گیا۔ تو فلسطین میں رہنے والے مسلمان بھی اگر نافرمانی والے کام کریں گے تو کچھ وقت کے لیے وہ مغلوب ہو سکتے ہیں۔
وہ ظلم و زیادتی کا شکار ہو سکتے ہیں. لیکن جب سازشوں کا جال اس طرح بنا گیا ہے کہ ان کے اطراف میں، ان کے آس پاس ایسی آرگنائزیشنیں کھڑی کر دی گئی ہے جو روافضوں کے ایجنٹ ہیں، حماس، حزب اللہ اور دیگر آرگنائزیشنیں، کہ مسلمانوں کے پاس وہ خیر کی جگہ ہے، برکت والی جگہ ہے، ہم چاہ کر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہودیوں کو معلوم ہے، تو ان تک ان چیزوں کو پہنچنے نہ دیا جائے، ان کو اس قابل، ان کو طاقتور بننے نہ دیا جائے. ایسی آرگنائزیشنیں کھڑی کر دی گئی ہے کہ اب اسرائیل تو آرام سے سوتا رہتا ہے، ان کا سارا کام یہ آرگنائزیشن کر رہی ہے. مظلوم مسلمان مر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں لوگ آنکھوں سے، دن کے اجالے میں بلڈنگوں پر بڑے بڑے بم گر رہے ہیں، کلسٹر بم گر رہے ہیں، مظلوم معصوم بچے عورتیں مر رہے ہیں. لیکن کسی رافضی خالی اخوانی المسلمین منحوس کو یہ عقل سمجھ نہیں ہے کہ وہ جو سرنگیں تم نے بنائی تھی لڑنے کے لیے، ان میں مظلوموں کو کیوں نہیں چھپاتے تھے؟ تم باہر کیوں نہیں آ جاتے؟ تمہارے پاس تو ہتھیار ہے نا، تمہارے پاس تو میزائلوں کی فوج ہے، راکٹوں کی فوج ہے، تو تم وہ ہتھیار لے کے میدان میں آ کے عورتوں بچوں کو سرنگوں میں کیوں نہیں چھپاتے؟ انہیں مرنے کے لیے کیوں میدان میں کھلا چھوڑ دیا؟ ایسی سازشیں رچی گئی ہے محترم حاضرین کہ سارا کام یہودی لوبی کا، یہودی منہج کا چل رہا ہے. تو مقبول بن ہادی کا یہ قول پھر ذہن نشین کر لیجئے کہ تاریخ گواہ ہے، روافض نے کبھی بھی مسلمانوں کے سامنے نظر اٹھانے کی ہمت نہیں کی. یہاں تک کہ اخوان المسلمین جیسی منحوس جماعت وجود میں آئی جس نے ان کو بہت پروموٹ کیا، بہت سراہا، بہت تعریف کی. یہاں تک کہ روافض خوش ہونے لگے، اترانے لگے. اور یہ ان کے فتنوں اور شرحی کا نتیجہ ہے یہ سارے معاملات، کہ یہ ان کی دوستی ہمیشہ روافض سے ہوتی ہے، اہل سنت سے دشمنی ہوتی ہے، یہودیوں سے دشمنی کا ناٹک کرتے ہیں. اصل میں یہ اہل سنت کے ہی اصل دشمن ہوتے ہیں. یہ خمینی کا انقلاب دیکھیے، 9 سال صدام حسین ایران سے جنگ لڑا، لاکھوں لوگ ادھر کے بھی مارے گئے، لاکھوں لوگ ادھر کے بھی مارے گئے. 1985 میں ایران کا سربراہ کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ کہ ہم بیت المقدس سے دستبردار ہو جائیں گے، قبول ہے. صدام سے معاہدہ کر لیں گے، قبول ہے. سعودی کو معاف نہیں کریں گے. جو خود بیت المقدس سے دستبردار حق سے نہیں، ہم کو نہیں چاہیے بول دے رہا ہے، اور تم بولو کہ وہ اس کا دفاع کرے گا. کون سی دنیا میں جی رہا ہے آج کا مسلمان؟ کون سا لٹریچر پڑھ رہا ہے؟ کون سا منہج وہ سیکھ رہا ہے؟ یہ 1985 بہت دور نہیں ہے، یہ 2000 سال 1000 سال کی ہسٹری نہیں ہے. 1985 صدام حسین ایران کی جنگ، جا کے پڑھیے، سوشل میڈیا پہ سب موجود ہے. ایران نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں. ساری مسلم کنٹریوں میں اخوان المسلمین کو پیدا کیا گیا ہے، جسے یہاں ہندوستان میں جماعت اسلامی کہتے ہیں. اور ان کا کام ہی حکام کو بدنام کرنا ہے، حاکموں کو، ذمہ داروں کو بدنام کرنا ہے. ان کے کام میں کیڑے نکالنا ہے. ہر مسلم کنٹری کا حال اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہاں اگر ظلم زیادتی ہوئی تو مسئلہ کیا ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ اخوان المسلمین والے. یہ یہود اور امریکہ کے اصلی ایجنٹ یہ ہیں. بھائی میں یہاں سے خطبے میں اتنی بات کہہ رہا ہوں، لیکن ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھے ہوں گے، یہ لٹریچر پڑھے ہوں گے کہ سعودی عرب یا عرب کنٹری میں اس مسئلے پہ بولنے پر بینڈ ہے. سنے تھے نا یہ بات؟ وہ اسی وجہ سے ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو بیت المقدس سے محبت نہیں ہے، فلسطینیوں سے محبت نہیں ہے. انہیں معلوم ہے کہ ان کی آڑ میں یہ اخوان المسلمین جیسی منحوس آرگنائزیشن یہاں فتنہ برپا کرے گی، حکومت کے خلاف لوگوں کو بھڑکائے گی، ورگلائے گی. اس لیے وہاں بولنا منع ہے. کیونکہ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ بولنے والے دنیا میں بہت ہے، عملی بھی تو کام کرنا چاہیے. حکومت عملی طور پہ بہت مدد کر رہی ہے، ضروری نہیں آپ کو آگے دکھائے گی. حکومت میں کوئی خفیہ تدابیر بھی ہوتی ہے، خفیہ پلاننگ بھی ہوتی ہے. اب ہر اخوانی کھڑا ہو جائے، مجھے بتاؤ کیا چل رہا ہے، مجھے بتاؤ تم کس کی کہاں مدد کر رہے ہو. ارے بھائی تو ہے کون؟ تو ہے کیا؟ اور بیت المقدس کیا صرف سعودی عرب کا مسئلہ ہے؟ بیت المقدس پہ کیا سعودی عرب کا حق ہے؟
یا ان کا علاقائی مسئلہ ہے. ارے یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، ہر مسلمان کا مسئلہ ہے. ہر مسلمان کے لیے وہ بیت اللہ خانہ کعبہ کے بعد دوسری عظیم جگہ ہے. تو یہ سب سعودی عرب کا یا عرب کنٹری کا مسئلہ کہاں سے ہو جائے گا؟ اگر وہاں ظلم ہوتا ہے اور وہ اگر کچھ نہیں کرتے ہیں تو انہیں بولا جا سکتا ہے، تو ہم کچھ نہیں کر رہے تو ہمیں کیوں نہیں بولا جا سکتا؟ ہم پر کیوں نہیں لعنت ملامت کی جا سکتی؟ تو سوال یہ آئے گا کہ وہ کچھ نہیں کر رہے، تم کیا کر رہے ہو؟ 70 سالوں میں تم نے کیا کیا ہو؟ جہاں جہاں یہ جماعت اسلامی اخوان المسلمین پیدا ہوئی ہے وہ مسلم کنٹری کمزور ہوئی ہے. وہاں کے نوجوان قید و بند کی صحبتیں جیلوں میں جھیل رہے ہیں اور ان کے رہبر آزاد گھوم رہے ہیں. عوام کو ان کی گولی مار دی جاتی ہے اور ان کے لیڈر کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا ہے. یہ ہندوستان ہے، یہاں آپ رہتے ہیں، آپ دیکھ لو. بہت دن پرانی بات نہیں ہے، چند سالوں پہلے بات کھنڈوا کے 7 لوگوں کو گولی ماری گئی. جماعت اسلامی کے آدمی ہونے پر سمی کے آدمی، جماعت اسلامی سمی ایسائیو سب ایک آرگنائزیشن، سب کا مقصد سب کا لٹریچر ایک ہے. 7 مظلوموں کو گولی مار دی گئی، ان کے لیڈر آج بھی آزاد نہیں. لیڈروں کو گولی کیوں نہیں مارتے؟ ارے وہ انہی کے آدمی ہے نا، اپنے آدمیوں کو گولی کیوں ماریں گے؟ ان کا تو کام ہے لوگوں کو ورگلا کے میدان میں لانا، بھڑکا کے لوگوں کو میدان میں نہتر لا کے کھڑا کر دینا، جیسے انہوں نے کربلا میں کیے تھے. اور پھر جب وہ شہید ہو جائے اس پہ شور مچا دو، ارے دیکھو مار دیے. تو یہ سلسلہ کربلا سے چلا آ رہا ہے، حضرت عثمان کی شہادت سے سلسلہ چلا رہا ہے، یہ سازشیں سب سے چلی آ رہی ہے. یہ وہی سوچ ہے. تو آج فلسطین کے جو حالات ہیں محترم حاضرین، اس کی ایک وجہ کہ وہ عقیدت و محبت مسلمانوں کے دلوں میں جو ہونا چاہیے تھی وہ نہیں، اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں. وہاں نہیں جا سکتے، ان کی مدد نہیں کر سکتے، ان تک مدد نہیں پہنچا سکتے، تو اخلاص دل کی لگی کے ساتھ ان کے لیے خیر و بھلائی کی دعائیں کریں، ان کی حفاظت کی دعائیں کریں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات کو اٹھے ہوں گے، تہجد پڑھے ہوں گے اور فلسطین کے لیے دعا کی ہوگی؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ یہ دن بھر سعودی عرب کو بولنے والے اخوانیوں سے پوچھ لو کہ تم نے فلسطین کی دعا مدد کے لیے اللہ رب العالمین سے کتنی اخلاص کے ساتھ دعا کی ہے. اللہ رب العالمین بیت المقدس ان یہودی سازش کاروں کے ظلم و ستم سے، جبر سے محفوظ رکھے، آزاد فرمائے اور ان کو کیفر امداد تک پہنچائے، انہیں دنیا میں ایک عبرت کا مقام بنا دے. اور اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا موقع نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.